وفاقی بجٹ کی تیاری اپنے آخری مراحل میں اور حکومت کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ٹیکس ریونیو اور ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا جائے تو کیسے کیا جائے؟ کیا صرف نئے ٹیکس لگانے سے معیشت سنبھلے گی یا پھر ایسے شعبوں کو فروغ بھی دینا ہوگا جو ملک کے لیے مستقل زر مبادلہ پیدا کر سکیں؟ انہی شعبوں میں سے ایک سیاحت بھی ہے، ایک ایسا خزانہ جسے پاکستان آج تک پوری طرح استعمال نہیں کر سکا ہے۔ دنیا بھر میں ہر سال 1 ارب سے زائد افراد بیرون ملک سفر کرتے ہیں، جبکہ مذہبی سیاحت کے لیے 30 کروڑ افراد مختلف مقدس مقامات کا رخ کرتے ہیں۔ دنیا پر اگر نظر ڈالیں تو امریکہ تقریباً 2300 ارب ڈالر، چین 1300 ارب ڈالر، جرمنی 487 ارب اور جاپان 297 ارب ڈالر صرف سیاحت سے کماتے ہیں۔ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے پاس گندھارا تہذیب کے آثار ہیں، بدھ مت کے مقدس مراکز ہیں، صوفی مزارات ہیں، سکھ گردوارے، ہندو مندر اور تاریخی ورثے، بے شمار دولت ہے۔ صرف پنجاب میں 400 ورثہ اور مذہبی مقامات ہیں، جن میں 106 تاریخی، 120 مذہبی، جبکہ 26 مقامات بیک وقت تاریخی اور مذہبی اہمیت دونوں رکھتے ہیں۔ مردان، ٹیکسلا، تخت بائی اور ہری پور جیسے مقامات دنیا کے 50 کروڑ سے زائد بدھ مت پیروکاروں کے لیے غیر معمولی مذہبی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن پاکستان ابھی تک اس عالمی سیاحتی منڈی سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکا ہے۔ اس کے علاوہ شمالی علاقہ جات اپنے قدرتی حسن اور بلند و بالا پہاڑوں کی وجہ سے کشش رکھتے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار دیکھیے تو 2016 میں پاکستان کی سیاحت اور سفری صنعت نے 19.4 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی سرگرمیاں پیدا کی، بنیادی طور پہ جو جی ڈی پی کا 6.9% تھی۔ سال 2024 میں سیاحت سے ریکارڈ 20.9 ارب ڈالر آمدن حاصل ہوئی، جو مجموعی قومی پیداوار کا 6% بنتی ہے، جبکہ اندازہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے برسوں میں یہ حصہ مزید بڑھ بھی سکتا ہے یا ہمیں بڑھانا بھی ہوگا۔ اس سب کو ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں۔ میں سردار یاسر الیاس صاحب وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے سیاحت۔ بہت شکریہ یاسر، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ بنیادی طور پہ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو میکسیمم ہے وہ کیا ہم اچیو کر پا رہے ہیں، یا ہم اپنی آپٹیمم پوزیشن پہ ہیں، اسٹرینتھ پہ ہم کر پا رہے ہیں اور یہاں سے جو ریونیو ہم اکٹھا کر سکتے ہیں، کریٹ کر سکتے ہیں، وہ کر رہے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ گلوبلی جو ہماری ٹورزم کا سیکٹر ہے، انڈسٹری ہے، اس میں بہت زیادہ گروتھ ہے۔ 11 ٹریلین ڈالرز کی انڈسٹری ہے، اور ہمارے جو ہمسائے ملک ہیں وہ بھی اس میں اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں۔ جی ڈی پی کی جو کنٹریبیوشن موجودہ آپ نے بتائی ہے 6% کے قریب، اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 15 سے 20% پہ لے کے آئیں۔ ایز آف ناؤ 16 to 20 بلین ڈالرز کی ایک ویریشن ہے، لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے 2 سال تک اس کو ہم 40 بلین کے اوپر لے کے آئیں، جو کہ آسان ہے۔ یہ اتنا مشکل نہیں ہے، یہ فگرز تو آپ کو بڑے لگتے ہیں، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو پاکستان میں 10 سے 11% کیومولیٹیو ایوریج گروتھ ریٹ ہے ٹورزم کا، کیونکہ ڈومیسٹک ٹریولر میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ ہر سال آپ دیکھیں گے کہ 40 سے 50 ملین لوگ پاکستان میں آپ کے ٹریول کرتے ہیں، ود ان پاکستان ناردرن ایریاز میں جا رہے ہیں، پنجاب میں بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو بہت پوٹینشیل ہے اس میں۔ تو وی آر نو ویئر نیئر، ابھی ہم نے بہت کچھ کرنا ہے اور بہت آگے جانا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں ایگزیکٹلی کس ڈائریکشن میں کام ہو رہا ہے؟ یعنی کچھ جگہوں کے تو میں نے نام لیا، آپ مجھے یہ بتائیے بحیثیت مشیر اور آپ کا یہ سبجیکٹ ہوتے ہوئے کہ پاکستان میں انٹرنل اگر ہم بات کریں جو ٹریولرز ہیں وہ کس طرف رخ کر رہے ہیں، انہیں کس طرف جانا چاہیے، ایسی کون سی جگہیں ہیں جو انہیں مزید ایکسپلور کرنی چاہیے جہاں ہم نہیں جا پا رہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا کہ ہم روایتی جو مقامات ہیں وہاں تک بھی خود کو محدود کر لیتے ہیں، اور بہت کچھ ایسا ہے جو ابھی تک ایکسپلورڈ ہے۔ یہ جو آپ کا سوال ہے یہ سب پاکستانیوں کا ایک سوال ہے، اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہم ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنے لائسنسڈ ٹریول ٹور آپریٹرز ہیں، کہاں پہ ریزورٹس ہیں، کہاں پہ ہوٹلز ہیں، کتنی نئی ورائٹیز ہیں اس سیگمنٹ میں، کیونکہ آج ہر سال آپ دیکھیں گے کہ نئے ہوٹلز آ رہے ہیں، نئے ریزورٹس آ رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ انڈیویجولی جا کے مارکیٹ کرتے ہیں۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں ڈی ٹی ایس کے تھرو جتنے لائسنسڈ آپریٹرز ہیں، جتنے لائسنس ہوٹلز ہیں، ریزورٹس ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں، ایک ڈیجیٹل ویب سائٹ ہم کریٹ کریں اور اے آئی پہ ہم کام کر رہے ہیں تاکہ آپ کے پورے پیکج وہ ڈیزائن کر سکیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی آپریٹر کے پاس جائیں، ٹریول اینڈ ٹور آپریٹر کے پاس، آپ ویب سائٹ کو بتا سکتے ہیں کہ میرے پاس 4 دن ہے اور میں اسکینگ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کو اس ایریا کے اندر پورے ہوٹلز کی آپشنز بتا دے گا، اویلیبلٹی بتائے گا، ریٹس کمپیریزن کر کے بتا دے گا، اور اگر آپ کو ٹرانسپورٹ چاہیے تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ وہاں پہ کون سے رینٹ کار کمپنیز ہیں جو آپ کو یہاں سے اسلام آباد سے لے کے جا سکتے ہیں۔ سو آل آف دس از گوئنگ ٹو بی ڈیجیٹائز۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آج وہ دور آ چکا ہے جس ہمارے پاس آن لائن booking.com جیسے پلیٹ فارمز ہیں، ایکسپیڈیا جیسے پلیٹ فارمز ہیں، تو کیوں پاکستان ایک اپنا پلیٹ فارم کیوں نہیں بنا سکتا؟ وہ ریونیو جو ہم باہر بھیج رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر رہ سکتا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ ہم کام کریں۔ ساتھ ساتھ جو ریزورٹس کی آپ نے بات کی، پنجاب ڈیولپمنٹ اتھارٹی، پنجاب ٹورزم منسٹری از ڈوئنگ اے لاٹ ان ٹرمز آف دی ٹرانسفارمیشن، وہ کیونکہ ان کے پاس اچھا خاصا فنڈ ہے، 22 سے 25 ارب روپے وہ لگا رہے ہیں نئی لوکیشنز پہ اور ایگزسٹنگ سائٹس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں۔ آپ اگر وہاں پہ پنجاب میں جا کے نئے اپنے فورٹس دیکھتے ہیں
تو ان میں ایک کمپلیٹلی ایک نیا آپ کو انوائرمنٹ نظر آئے گا. وہاں پہ باقاعدہ گائیڈڈ ٹورس ہیں, ایک پورا ایکسپیرینس آپ کو ملے گا کہ مغلیائی زمانے میں وہاں پہ کیسے کنیزیں کیسی تھی, وہاں پہ جو دسترخوان تھے وہ کیسے تھے, ایک پورا آپ کو فیل آئے گا ٹو گیو یو دیٹ ایکسپیرینس. اور سیم ٹائم پہ ہم یہاں پہ آزاد کشمیر میں جی بی میں نئی سائٹس لے کے آ رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ 2 5 اسٹار ہوٹل پلاٹس لے کے آئی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ جی بی میں ان پہ کام کیا جائے. تھیم پارکس کے لیے ہم 2 سے 3 سائٹس لے کے آئے ہیں, اس کے لیے ہم انویسٹرز ڈھونڈ رہے ہیں. ہم جو ماڈل ہے اس کو چینج کریں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم پلاٹس آکشن کریں, ہم جوائنٹ وینچرز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں تاکہ ایک اگر کوئی انویسٹر آتا ہے اس کو ایک پلاٹ آپ لیز پہ دے دیں اور اس کو کہیں کہ آپ زمین کی کاسٹ نکال دیں, ہم ایز اے پارٹنر لے آئیں اور وہاں پہ آپ صرف انویسٹ کر کے اس ہوٹل کو بنا دیں یا تھیم پارک کو بنا دیں یا ریزورٹ کو بنا دیں. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہو ود ان نیکسٹ 2 to 3 years, ورنہ اگر زمینیں بیچنے پہ ہم لگے تو پھر تو 10-15 سال لگ جائیں گے ان پروسیس کو. وہ تو ڈیفینیٹلی بڑا. اچھا, آپ نے پنجاب کی بات کی, آپ نے کشمیر کی بات کی. میں ذرا ایسی میرے ذہن میں ایک سوال آیا, ظاہر ہے فطری بات ہے, کراچی جو ہے وہ ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں دبئی کے ساتھ کہ کراچی میں بڑی ایکٹیویٹی ہے, سارا کچھ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی بھی اگر صحیح سے ڈیولپ ہو جائے, ایک تو کیوں نہیں ہو رہا وہ ایک الگ بحث ہے, کراچی اگر صحیح سے ڈیولپ ہو جائے تو یہ ایک پیرالل اس ریجن میں ہم دے سکتے ہیں لوگوں کو, ایک ڈیسٹنی مل سکتی ہے یہاں کے اپنی بزنس میٹنگز کنڈکٹ کرنے کے لیے, اپنا ویکینڈ گزارنے کے لیے. ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیا آپ کی منسٹری نے سندھ حکومت کو انگیج کیا کہ کراچی بنا دو؟ کراچی ایک کمرشل ہب ہے, ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پوٹینشیل کراچی کی ہے بیچز کی, وہ ہم اس کو اوور لک کرتے ہیں. کئی سالوں سے اب فائنلی اس پہ کام ہو رہا ہے. گدانی میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک ہماری بیچ ریزورٹ بنی ہے, ہم 2 سے 3 اور وہاں پہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں. گرین ٹورزم کی بھی وہاں پہ ایک ریزورٹ ہے. ہم جتنے ہمارے پروونشل ٹورزم ڈپارٹمنٹس ہیں سب کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کچھ ڈپارٹمنٹ زیادہ پرو ایکٹیو ہیں, کچھ ابھی فالو کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں, دیکھیں جو اگلے 3 سے 4 سال کا ہمارا پلان ہے, ہم اس کو امیڈیٹلی چاہ رہے ہیں کہ ان سائٹس کو لے کے آئیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں, جہاں پہ ہمارا فنڈنگ اویلیبل ہے, جہاں پہ پلاننگ پرمیشن کے ایشوز نہیں ہیں. تو ہم ایک نیشنل پلان لے کے چل رہے ہیں, لیکن کچھ ہمارے پروونسز نیچرلی اس میں آگے ہیں, کچھ پیچھے ہیں. لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ کراچی کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, اسپیشلی سی سائڈ کوسٹ لائن کو اگر کیپٹلائز کیا جائے, وہاں پہ ہوٹل ریزورٹس اگر بنائے جائیں تو جو آپ کے سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں یا ایون رشیا جیسے ممالک ہیں جہاں پہ موسٹلی سیزن میں صرف ٹھنڈ ہوتی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ٹیمپریچرز ہوں جو ہم آگے انجوائے کر سکیں. لاسٹلی ٹورڈز دی اینڈ انجوائے کر سکیں, ریزورٹس کر سکیں انجوائے. یا سے ٹورڈز دی اینڈ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک بہت بڑا چیلنج ظاہر ہے اکانومی ہے. ہم صرف یہ بات نہیں کر سکتے کہ کہاں جائیں. جانے کے لیے اگر آپ ترتیب بناتے ہیں تو دین آپ کو فیول پرائز متاثر کرتی ہے, دین آپ کو ٹول متاثر کرتا ہے, دین آپ کو راستے میں اور دیگر جو لوازمات ہیں وہ آپ کو متاثر کرتے ہیں, دین پھر ریگولیشن ہوٹلس کی دس اینڈ دیٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی بزنس کو چلانے کے لیے ظاہر ہے اس میں پہلے آپ کو انویسٹ کرنا پڑتا ہے, تو یہاں کچھ چیزیں, کچھ سبسڈی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو آپ اس طرف راغب کریں, نہ صرف پاکستانیوں کو بلکہ دنیا کو بھی, تاکہ وہ ان کا کمیوٹ ایزی ہو, ان کا منور ایزی ہو. انویسٹ کریں گے تبھی تو لوگ آئیں گے, پھر یہ انڈسٹری چلے گی. دیکھیں میں آپ کو آج بھی بتاؤں کہ اگر پاکستان کی ٹورزم انڈسٹری کو آپ کمپیئر کریں گلوبل انڈسٹری کے ساتھ تو ہم پھر بھی بہت سستے ہیں, بہت سستے ہیں. میں اگر صرف میڈیکل ٹورزم کی اگر بات کروں تو یہاں پہ ہم 80 to 90% زیادہ سستے ہیں. اگر کوئی بھی ٹریٹمنٹ کروا لیں, چاہے کوئی الیکٹیو سرجری کروائیں, ڈینٹل ٹریٹمنٹ کروائیں, اسکن ٹریٹمنٹ کروا لیں, اور سیم ٹائم پہ اگر ٹرانسپورٹ کی ہم کاسٹ نکالیں, اکاموڈیشن کی کاسٹ نکالیں, میں ایوریج پاکستانی کی بات کر رہا ہوں کہ اس ایوریج پاکستانی کو پھر بھی پاکستان کی ٹیکسی, پاکستان کی بسز, پاکستان کے ہوٹل موٹل پھر بھی سستے مل رہے ہیں کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. میں ایک چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں کہ کوئی بھی اچھا ہوٹل آپ باہر اگر بک کروائیں گے, چاہے وہ 3-4 اسٹار بھی ہو, تو پھر بھی وہ آلموسٹ $120-150 کے قریب ہوگا. یہاں اسی لیول کی کوالٹی آپ کو پراپرٹیز $50-60 میں مل رہی ہیں. تو میں اور ایئر بی این بی کا ماڈل دیکھیں کتنا گرو ہوا ہے لاسٹ 5 years میں. اب تو لوگ پرسنل پراپرٹیز بھی ایئر بی این بی پہ دے رہے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر وداؤٹ دی سبسڈی دیر اسٹل اے لاٹ آف انسینٹیو اویلیبل ود ان اے مارکیٹ. میں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ملٹیپل ٹائمس ٹرائی کر چکے ہیں کہ ہم ٹورزم کے لیے ایک اسپیشل پالیسی لائیں جس پہ ہم ان کو ریلیکسیشن دے سکیں امپورٹ ڈیوٹیز کے اوپر, چاہے ان کی اکوپمنٹ ہو, پلانٹ مشینری ہو. یہ میں پچھلے 4 سے 5 سالوں سے ٹرائی کر رہا ہوں ود آل دا گورنمنٹس, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک بیسک چیز ہے. کیونکہ اگر آپ کا پے بیک پیریڈ 12 to 13 years ہوگا تو نیچرلی کوئی بھی انویسٹر کہے گا یار اس میں مجھے اتنا ویٹ کرنا پڑے گا, میں ایک بلڈنگ بنا کے اتنا پیشنس تو ویسے بھی نہیں ہے لوگوں میں, خیر نہیں ہے. لیکن میں آپ کو پھر بھی بتاؤں کہ جو آپ کی گروتھ ہے اس سیکٹر کے اندر, اسٹیبل گروتھ ہے, اسٹیبلٹی ہے, ٹورزم نیور اسٹاپس اور ٹورزم کیپس گروئنگ. اور آج ہمیں اس کو مزید جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے اس کو سینٹرلائز کرنا ہوگا, تھوڑا سا اس میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہوگی, انسینٹیوائز کرنا ہوگا. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.